جس کا کم از کم مجھے تو ذاتی طور پر اس بار یہ تجربہ ہو۔ اللہ کی رحمت کیسے وسیع ہے؟ ایک حدیث پاک جو میں عرض کر رہا تھا وہ سرکار کا فرمان، میرے اور آپ کے کریم آقا کی مجلس سجی ہے، سرکار حیدر کرار جناب علی مرتضیٰ شیر خدا اس حدیث پاک کو روایت فرمانے والے آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک سادہ سے تہمت والا، سادہ سے کرتے والا اور سادہ سی پگڑی والا ایک دیہاتی آیا، اور آتے ہی اس نے حضور سے دل لگی شروع کر دی، حضور سے ہنسی مذاق کی باتیں کرنے لگا۔ اس کی باتوں میں اتنا لطف تھا کہ سرکار اس کی باتوں کو سن کر مسکرا رہے ہیں، اور وہ حضور سے ہنسی مذاق کی باتیں کر رہا ہے۔ دیہاتی تھا، بدو تھا، سادہ سا بندہ ہے۔ جب وہ جانے لگا اٹھ کر تو آقا سے مخاطب ہو کر عرض گزار ہوا، حضور یہ تو بتائیے کہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ محبوب نے فرمایا اللہ۔ اس نے کہا حضور پکی بات ہے، اللہ حساب لے گا قیامت کے دن، یہ پکی بات ہے۔ آقا نے مسکرا کر فرمایا تیری ماں تجھے روئے، میں تجھے سچی بات ہی تو کرتا ہوں، اللہ ہی حساب لے گا قیامت کے دن۔ جناب علی فرماتے ہیں جب سرکار نے دوسری بار بھی تکرار کے ساتھ اسے یہ کہہ دیا کہ قیامت کے دن اللہ ہی حساب لے گا، تو وہ اٹھا اور اس نے اپنے چادر کو ایسے جھاڑا اور کندھے پہ رکھ کر جاتے جاتے حضور سے مخاطب ہو کر کہہ گیا حضور اگر اللہ حساب لے گا تو پھر یہ بھی پکی بات ہے اللہ معاف ہی فرما دے گا۔ وہ تو چلا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے چہرے مصطفیٰ کو تکا تو وہ گلاب سے بھی زیادہ کھل اٹھا، سرکار مسکرا رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا حضور آپ کے تبسم کی وجہ کیا ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیں، تو آقا ارشاد فرمانے لگے وہ سچی بات تو کر گیا ہے۔ حضور وہ کیسے؟ فرمایا تمہارا رب کریم ہے، یہ لفظ بولیے جو بول سکتے ہیں آسانی سے۔ فرمایا تمہارا رب کریم ہے، اور کریم کا یہ خاصہ ہے کہ کریم جب غلبہ پا لیتا ہے، غالب آ جاتا ہے، تو وہ بدلہ نہیں لیتا بلکہ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کریم کا خاصہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت، میرا فضل، میرا کرم اور میری عطا یہ کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے۔ میں بھی کوشش کروں، آپ بھی ہمت فرمائیں، زندگی ایسی ہو جس پر خدا بھی راضی ہو، مصطفیٰ بھی راضی ہو، مخلوق خدا بھی راضی ہو۔ خدا کرے جو کلمات آپ نے وہاں بیٹھ کر فرمائے، جو میں نے ممبر شریف سے عرض کیے، یہ سارے کے سارے مرحوم ماسٹر صاحب کے حق میں قبول ہو جائیں۔ یہ کہہ رہے ہیں ایک حدیث ہے اور سنا میں 10 منٹ آپ نے کہا ہے مگر 1.5 منٹ میں، صرف 1.5 منٹ میں ایک آخری حدیث پاک۔ بھئی اگر آپ کا مزاج ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں، یہ بھی رحمت خدا بندی پر، بس آخری حدیث پاک صرف 1.5 منٹ میں، چونکہ مجھے تو ٹائم انہوں نے 11:30 کا دیا تھا اور میں اپنے بالکل وقت کے مطابق حاضر ہوا ہوں، مگر وہ یہاں تک پتہ چلا کہ آپ کا پروگرام آدھا پونا گھنٹہ تبدیلی اس میں ہو گئی ہے۔ بہرحال ایک آخری حدیث پاک، اللہ کی رحمت پر، اس کے فضل کی وسعت پر، اس کی کریمی پر اور اس کی عطا پر۔ اس حدیث پاک کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 5000 احادیث کو روایت فرمانے والے ہیں۔ سرکار کا یہ سیاح جنہیں یادداشت میرے مصطفیٰ نے عطا فرمائی تھی، سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف میں سرکار دو عالم علیہ السلام موجود ہیں، اور ایک بابا جی ضعیف العمر، اتنے بوڑھے، اتنے کمزور کہ دونوں ہاتھوں سے ایک لمبی سی لاٹھی پکڑی ہوئی ہے اور اپنا سارا وزن اس لاٹھی پر ڈالا ہوا ہے، کمر جھکی ہے، وزن آگے لاٹھی پر ڈالا ہے، لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے آقا کی بارگاہ میں وہ بابا جی آ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ ہمارے پاس سے گزرنے لگے تو ہم نے پوچھ لیا بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟
انہوں نے کہا میری عمر ہے 96 سال، 4 کم 100، 96 سال میری عمر ہے۔ چلتے چلتے جیسے ہی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے، میرے اور آپ کے کریم کی نگاہ پڑی تو صحابہ فرماتے ہیں حضور نے اٹھ کر اس بابا جی کا استقبال فرمایا۔ عزت دینے کا سرکار کا طریقہ تھا۔ جناب حیدر کرار فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو عزت دو، حضور کیا ہوگا؟ فرمایا 2 میں سے ایک کام ہو جائے گا۔ حضور کیا؟ فرمایا بدلے میں یا تمہیں عزت مل جائے گی یا تمہیں سبق مل جائے گا۔ تمہارا کام ہے عزت دینا، صاحب عزت ہوگا تو بدلے میں عزت دے گا، کم ظرف ہوگا تو تمہیں بدلے میں سبق دے دے گا، محروم تم نہیں رہو گے، یا سبق لے لو گے یا عزت لے لو گے بدلے میں۔ آقا نے اٹھ کر اعزاز کیا، استقبال کیا، وہ بابا جی سرکار کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے حضور سے 3 باتیں فرمائی۔ پہلی بات کہنے لگے حضور اب میری کمر دوبری ہو گئی ہے، میں آپ کے دین کے مطابق کلمہ نہیں پڑھا، آپ کے دین کے مطابق حضور اب میں لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ ایک دوسری بات حضور اب میرے وجود میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں کما کر پھر اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کروں، کما نہیں سکتا، صدقات و خیرات کرنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ 2 تیسری بات حضور یہ ہے کہ میرے بازوں میں اب اتنی ہمت، طاقت اور جرت بھی نہیں ہے کہ میں ہاتھ میں تلوار پکڑ کر آپ کے دین کی حفاظت کے لیے جہاد کر سکوں۔ آقا نہ لمبی نمازیں پڑھ سکتا ہوں، نہ صدقات و خیرات کر سکتا ہوں، 96 سال کا بابا حضور سے کہہ رہا ہے، نہ حضور ہاتھ میں تلوار پکڑ کے جہاد کر سکتا ہوں، بالکل بیکار وجود کے ساتھ، معطل اعضاء کے ساتھ میں آپ کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ گیا ہوں۔ آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ کا رب اس عمر میں اس بیکار وجود کو قبول فرما لے گا۔ نہ نماز پڑھ سکتا ہوں، نہ صدقہ خیرات کر سکتا ہوں، نہ نیکی کما سکتا ہوں، نہ جہاد کر سکتا ہوں، معطل وجود ہے۔ آپ یہ ارشاد فرمائیں آپ کا رب اس بیکار جسم کو قبول کر لے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں ساون کے موسم میں جڑی کیا برستی ہے کہ اس بابے کی باتیں سن کر حضور کی آنکھیں برسی۔ سرکار روئے اور رو کر آقا نے بھی 3 ہی باتیں ارشاد فرمائی۔ سرکار نے فرمایا بابا جی آپ کے سجدے اللہ کی کبریائی میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ رب کا خزانہ بابا تیرے صدقات و خیرات کا محتاج نہیں کہ تو خیرات کرے گا تو ہی اس کا خزانہ بھرے گا۔ 2 اور تیسرا فرمایا اللہ کو بابا جی آپ کی تلوار کی حاجت بھی نہیں ہے، اپنے دین کی حفاظت وہ خود فرما رہا ہے، نہ اسے آپ کی نمازوں کی حاجت ہے، نہ آپ کے صدقات و خیرات کی حاجت ہے، نہ اسے آپ کی تلوار اور جہاد کی حاجت ہے۔ ہاں ایک بات کی ضمانت میں ضرور دیتا ہوں، آج اس وقت بھی آپ صدقے دل سے اگر اس کی وحدانیت کا اور میری رسالت کا اقرار کر لیں، اس بات کی گارنٹی اور ضمانت میں دیتا ہوں قیامت کے دن میرا رب آپ کو بغیر ہی حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ نیت کا خراب، نیت کا خلوص شرط ہے، چاہے اس کی وحدانیت ہو، چاہے محمد الرسول اللہ کی رسالت ہو۔ ورحمتی واسعت کل شیء، اس کی رحمت، اس کا فضل، اس کا کرم کائنات کی ہر شے پر وسیع ہے۔ خدا کرے ہم سب کے کلمات جو آپ لے کر آئے ہیں، جو ابھی تک پڑھ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے ماسٹر صاحب کے حق میں قبول ہو جائیں۔ ہم سب کا خاتمہ بھی رب ذوالجلال ایمان پر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا